زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، نبوت ہم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 33 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 34۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے، کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مصدر کے عمل کے متعلق، اور مصدر جو مصدر متعدی ہے نا اس کے عمل کے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو ہے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ 2 عمل جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ تیسرا جو ہے نا اس کی صورت بتانی ہے آپ کو نا۔ تو آج کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ ثالثھا، مطلب تیسری صورت یہ ہے کہ ان یکون مضافا، کہ وہ مضاف ہوگا الی المفعول، اور مفعول کی طرف مضاف ہوگا، اور حال کونہ مبنیًا للمفعول القائم مقام الفاعل، ٹھیک ہے نا۔ تو اور جو ہے نا وہ ہوگا اپنا کہ اس حالت میں مضاف ہوگا کہ اسے فاعل کے قائم مقام مفعول کے لیے بنیاد بنایا گیا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ یہ ثالثھا، یہ ثالثھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ثالث مضاف ہو جائے گا، اور ہا ضمیر جو ہے نا یہ راج بسوے خمسۃ انواع، یعنی 5 انواع کی جو ہماری بات ہوئی تھی، تو یہ ضمیر وہاں لوٹ جائے گی، اور پھر ہم لوگ کہہ دیں گے یہ جو ہے نا مجرور ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا مبتدا، پھر ان یکونا، ٹھیک ہے، یہ ان یکونا جو ہے یہ بن جائے گا، سب سے پہلے یہ بن جائے گا مضاف، ان یکونا صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، یکونا اسی وجہ سے ہوا ورنہ یکونو ہوتا ہے، اور یکونا صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف از افعال ناقصہ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء مصدر متعدی، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہی ہم اس کا اسم بنائیں گے، اور اس ضمیر کو لوٹائیں گے مصدر متعدی کی طرف، یعنی مصدر متعدی کا تیسرا عمل بتایا جا رہا ہے۔ تو راج بسوء ہوا ضمیر راج بسوء مصدر متعدی، اس کا کیا بن جائے گا، وہ بن جائے گا اسم، یکونا کا اسم، ٹھیک ہے، پھر مضافن اس میں مفعول، اور یہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء یکونا کا اسم، اس کا نائب الفاعل الی حرف جر المفعول مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر مضافن اس میں مفعول کا ظرف لغو، ٹھیک ہے، پھر حالہ یہ بن جائے گا مضاف، ٹھیک ہے، اور کون جو ہے نا یہ بھی بن جائے گا مضاف، پیچھے کے لیے مضاف ہے، آگے کے لیے مضاف، تو کون سب سے پہلے ہم کہیں گے یہ مضاف ہے، اور ہی ضمیر جو ہے یہ بن جائے گی کیا، یہ بن جائے گی اس کا کون مصدر کا، یہ بن جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ مجرور بھی بنے گی، اور جو ہے نا کون مصدر کا یہ مضاف الیہ بھی ہوگی، اور یہ کون مصدر کا مضاف الیہ مجرور بھی، اور کون مصدر کا اسم بن جائے گی یہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر مبنی جن یہ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء کون کا مصدر، اس کا نائب الفاعل، پھر للمفعول القائم مقام الفاعل، اس میں لام حرف جر، المفعول جو ہے نا المفعول یہ بن جائے گا اپنا موصوف، ٹھیک ہے، پھر القائم میں الف لام برائے تعریف، قائم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء موصوف اس کا فاعل، اور پھر مقام مضاف، اور الفاعل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر قائم مصدر کا مفعول فیہ، پھر قائم مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا المفعول موصوف کی صفت، اور پھر المفعول موصوف اپنی القائم مقام الفاعل اس پوری کی پوری صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا لام حرف جر کا مجرور، اور پھر یہ لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا مبنی جن اس میں مفعول کا
مفعول فیہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ مبنیجن اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا اپنا یہ مبنیجن اسم مفعول اور اپنا یہ جو ہے اس میں مبنیین اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ پورا کا پورا ایک شبہ جملہ بن جائے گا، اور پھر یہ شبہ جملہ بننے کے بعد یہ کون مصدر کا بن جائے گا سب سے پہلے کون مصدر کی خبر، نہیں کون مصدر کی خبر، پھر کون مصدر اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا حال مضاف کا مضاف الیہ، پھر حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا اس کا مضافن اسم مفعول کا مفعول فیہ، اور پھر مضافن اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اپنے ظرف لفظ اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یکونا مصدر کی خبر، پھر یکونا مصدر اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا ثالث مبتدا کی خبر، پھر ثالث مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر عوامل قیاسیہ کے متعلق پارٹ نمبر 34 وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔